الصادق أمين ياسين أحمد محمد صلى الله عليه وسلم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے اسماء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہم حاضر ہیں. اس سلسلے کے اندر الحمدللہ عز و جل ہم اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو جو نام، جو اوصاف آپ کو دیے گئے ہیں اور ان اوصاف کی بنیاد پر جو نام آپ کو ملے ہیں، ان ناموں کا تذکرہ ہم اپنے اس سلسلے کے اندر کرتے ہیں. اور الحمدللہ کئی نام جو ہے وہ اپنے پچھلے سلسلوں کے اندر ہم بیان کر چکے ہیں، اور اس ضمن کے اندر ہم نے کافی ساری باتیں بھی الحمدللہ ان ناموں کی برکتوں سے سنی ہیں جو علماء نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کی ہیں. آج کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اب کچھ نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنیں گے. ہر دفعہ کی طرح اس بار بھی یہ بات بیان کرتے چلیں کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو مبارک نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ نام رکھنا یہ باعث سعادت ہے. یعنی جب کوئی شخص برکت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے محبت کی وجہ سے نام رکھتا ہے تو یقیناً اس کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. لیکن یہاں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے نام ایسے دیے گئے ہیں کہ جو صرف اور صرف آپ کی ذات گرامی کے ساتھ خاص ہیں. ہر شخص کو وہ نام رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی. لہذا جب بھی بچے کا نام رکھیں، بیٹے کا نام رکھیں تو محمد یا احمد رکھیں، اور پکارنے کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی اور نام کو رکھنا چاہتے ہیں تو علماء سے اس حوالے سے ضرور مشورہ کر لیں تاکہ آپ کوئی ایسا نام نہ رکھیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو. آج کے سلسلے میں جو سب سے پہلا نام ہم ذکر کریں گے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، وہ ہے الراضی. یعنی الف لام پھر را پھر ضاد، جس کو ہم اردو میں ضاد پڑھتے ہیں یا زواد پڑھتے ہیں، پھر یا الراضی. الراضی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک نام ہے. اس کو حافظ ابن دحیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تصنیف کے اندر ذکر کیا، اور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الریاض الانیقہ کے اندر اس نام کو ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک نام الراضی ہے. اب کیوں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. الراضی کا مطلب ہوتا ہے وہ ہستی کے جو راضی ہونے والی ہو، یعنی اپنے رب عز و جل سے راضی ہونے والی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری کرامات، بہت سارے مقامات عطا فرمائے، ان میں سے ایک وصف آپ کا نرالا اور انوکھا یہ ہے کہ آپ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی فرمانا چاہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ خوش رہیں. قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کئی ایک مقامات پر موجود ہے، اور حدیث پاک بھی اس حوالے سے موجود ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ والضحیٰ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یعنی اے محبوب، ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی عظیم شان بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما رہا ہے، اور عطا اتنا فرمائے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائیں. اب اس میں سوچنے والی بات یہ ہے، غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، اور عطا فرمانے کی وجہ یہ بیان فرما رہا ہے کہ میں جو آپ کو عطا کر رہا ہوں، آپ کو دے رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ یہ عطا ہے، کرم ہے، کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے بھی یہ بات بیان نہیں فرماتا کہ میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ تم مجھ سے راضی رہو، بلکہ جب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو پھر اس کی طرف سے احکام ہوتے ہیں کہ اس نے اس کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے، جس کا بدلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کرنے کی شان بھی جدا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا تو یہ فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ یعنی آپ کا رب آپ کو عنقریب اتنا عطا کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ راضی ہو جائیں گے۔ بندوں کو عطا فرمایا تو فرمایا کہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے کچھ ہماری راہ کے اندر خرچ کرو گے، اس کا ثواب ملے گا، اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو کچھ تم اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو گے، یعنی اللہ کا دیا ہوا خرچ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کی کرم نوازی ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عطا فرمائے، پھر بندہ خرچ کرے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید عطا فرماتا ہے۔ لیکن کسی بھی ہستی کے لیے ایسی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی کہ ہم آپ کو اس لیے دے رہے ہیں، اس لیے عطا کر رہے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام کے اندر سورہ طٰہٰ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وسبح بحمد ربک، وسبح، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، خوب تسبیح کیجئے۔ نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ ان اوقات کے اندر نماز پڑھیں۔ علماء نے اس سے نماز کا مسئلہ، نماز کی تعداد نکالی کہ ان اوقات کے اندر آپ نماز ادا کیجئے۔ اب بندہ نماز ادا کرتا ہے اس لیے ادا کرتا ہے کہ اس کا رب عز و جل اس سے راضی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی یقیناً اسی لیے نماز ادا فرمایا کرتے تھے کہ اپنے رب عز و جل کو راضی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان جدا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، تسبیح کرنے کا حکم دے رہا ہے، لیکن ارشاد فرماتا ہے لعلک ترضیٰ، یہ نماز پڑھنا اس لیے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب عز و جل سے راضی ہو جائیں۔ یعنی عجیب شان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ نماز پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم ارشاد فرما رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ فرما رہا ہے کہ نماز پڑھنا اس لیے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ راضی ہو جائیں۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کا ایک مشہور واقعہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو 17 یا 16 مہینوں تک آپ نے کعبۃ اللہ شریف کی جگہ بیت المقدس کو منہ کر کے نماز پڑھی، یعنی آپ کو حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ نے نماز پڑھنا ہے، لیکن آپ کے دل کے اندر مسلسل یہ خواہش تھی کہ کاش جو بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ شریف ہے، اس کو دوبارہ ہمارا قبلہ بنا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس خواہش کو جانتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ ہی کو قبلہ بنانا تھا، لیکن انداز ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کس قدر چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوش فرمانا کتنا چاہتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، دوسرے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار رخ کرنا دیکھ رہے ہیں، یعنی بار بار آپ آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یعنی ہم جانتے ہیں کہ یہ آسمان کی طرف منہ اٹھانا کس وجہ سے، اسی لیے کہ آپ وحی کا انتظار کرتے ہیں کہ آپ کی طرف وحی نازل ہو اور آپ کو یہ حکم دیا جائے کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا، لیکن ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، اے محبوب ان قریب ہم آپ کو پھیر دیں گے قبلتن، ایسے قبلے کی طرف کہ ترضاہا، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس پر آپ راضی ہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، ہم آپ کو ایسے قبلے کی طرف پھیریں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ ارشاد نہیں فرمایا کہ آپ کو بیت اللہ کی طرف پھیر دیں گے، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کو ایسے قبلے کی طرف پھیریں گے کہ جس پر آپ راضی ہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو کس قدر پسند کرتا ہے، خوشی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر پسند فرماتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اپنے امتیوں سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب آپ کو آپ کا رب جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ بعض علماء نے جو ہے وہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا
جب تک میرا ایک بھی امتی یہ جہنم کے اندر ہے۔ یعنی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ اپنے امتیوں سے ملاحظہ فرمائیں کہ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے یہ حدیث پاک لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو یہ ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ عرض کی کہ میری خوشی اس وقت ہوگی کہ جب میرے سارے کے سارے امتی جنت کے اندر داخل ہو جائیں، ایک بھی میرا امتی جو ہے وہ جہنم کے اندر نہ رہے، میری خوشی اس وقت تام ہوگی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ محبت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک۔ اس آیت کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر تو بنی اسرائیل کو عذاب دے گا تو تو عذاب دے سکتا ہے کہ وہ تیرے بندے ہی تیری طرف سے ظلم نہیں ہے۔ جب اس آیت کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلاوت کیا تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ فرفع یدیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ کے اندر بلند کیا اور اس طرح دعا کرنے لگے، اللہم امتی اللہم امتی وبکا، اور بہت زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے کہ اے اللہ میری امت میری امت۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ جائیے اور ان سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر دیں گے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت۔ بہرحال یہ ضمناً ایک بات نکل آئی اس آیت کی تفسیر کے اندر، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک نام جو ہے وہ الراضی ہے، یعنی وہ ہستی کہ جو راضی ہونے والی ہے اپنے رب عز و جل سے۔ اگلا نام جو آج کے سلسلے کے اندر ہم نے شامل کرنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نام الاکرم ہے۔ الاکرم، الف لام پھر الف پھر کاف پھر را پھر میم، الاکرم۔ یہ نام اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہستی کہ جو بہت زیادہ معزز ہو، بہت زیادہ عزت والی ہو، بہت زیادہ تعظیم والی ہو، ایسی ہستی کو الاکرم کہا جاتا ہے۔ کئی احادیث طیبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس نام کو ذکر فرمایا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک جو مسند دارمی کے اندر سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا اولہم خروجا وانا قاعدہم اذا وفدوا، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو زمین سے سب سے پہلے نکلنے والا، اپنی اپنی قبروں سے جب لوگ نکلیں گے تو سب سے پہلے نکلنے والا میں ہوں گا، اور جب وہ قیامت کے لیے حاضر ہو رہے ہوں گے تو ان تمام کا قائد، تمام کا جو رہنما ہوں گا وہ میں ہوں گا۔ وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا نَصَتُوا، اور جب لوگ بالکل خاموش ہوں گے تو اس وقت میں ان کی طرف سے گفتگو کرنے والا ہوں گا۔ وَأَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا، اور جب لوگ روک لیے گئے ہوں گے، پریشان ہوں گے تو اس وقت میں ان کی سفارش کرنے والا ہوں گا۔ وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا لَبِسُوا الْكَرَامَةَ، کہ میں لوگوں کو بشارت دینے والا ہوں۔ وَالْمَفَاتِحُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي، اور میرے ہی ہاتھ میں جو ہے اس دن چابیاں ہوں گی۔ وَأَنَا أَكْرَمُ وُلْدِ آدم، اور میں جتنے بھی اولاد آدم ہیں ان میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں۔ اس حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا ایک وصف یہ ذکر کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اولاد آدم کے اندر سب سے زیادہ عزت والے ہیں، سب سے زیادہ احترام والے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک وصف یہ عطا فرمایا کہ اولاد آدم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ تعظیم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو عطا فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث پاک جو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا اکرم الاولین والآخرین، کہ میں اولین آخرین جتنے بھی ہیں ان تمام میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزت والا ہوں، سب سے زیادہ تعظیم والا، سب سے زیادہ احترام والی ہستی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے۔ ولا فخرا، اور اس پہ مجھے کوئی فخر و غرور نہیں ہے، بلکہ جو کچھ عطا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الریاض الانیقہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو عزت و کرامت، جو شرف و عظمت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے، اس کی مثالیں بیان فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسی کیسی عظمتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، کیسی کیسی کرامتیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہیں۔ کرامت کا جو معنی ہوتا ہے وہ تعظیم ہوتا ہے، یعنی ایک کرامت وہ ہوتی ہے کہ جس کو ہم کرامت کہتے ہیں کہ جو کسی ولی سے صادر ہو، کہ جو عام طور پر عادتاً وہ کام ہوتا نہیں ہے اور ولی وہ کام کرے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور کرامت کا جو لغوی معنی ایک معنی ہے وہ عزت و تعظیم والا، تکریم والا، اس تکریم والی چیز کو جو ہے وہ کرامت کہا جاتا ہے، کہ اس کو کرامت حاصل ہے، یعنی اس کو عزت حاصل ہے، اس کو تعظیم حاصل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو عزت و احترام اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، اس کی مثالیں جو ہیں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں۔ ان میں سے کچھ باتیں ہم اپنے سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَمِن كَرَامَتِهِ عَلَى رَبِّهِ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عزت و احترام حاصل ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قسم جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر یاد فرمائی ہے، یعنی مختلف چیزوں کی قسمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو متعلق ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے یاد فرمائی ہیں۔ مثلا حضور علیہ السلام کی عمر مبارک قرآن پاک کے 14 پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لَعَمْرُكَ، یعنی اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ کی عمر کی قسم۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو چہرہ مبارکہ ہے اس کی قسم بھی قرآن پاک کے اندر یاد فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، مجھے ضحیٰ کی قسم، یعنی ضحیٰ ویسے کہتے ہیں چاش کے وقت کو، یعنی وہ وقت کے جس کے اندر خوب روشنی ہو جائے، سورج خوب گرم ہو جائے تو اس وقت کو ضحیٰ کہا جاتا ہے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے چاش کے وقت کی قسم، اور بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر جو ہے وہ یہ کی ہے کہ ضحیٰ سے مراد یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ ہے، یعنی اے محبوب مجھے آپ کے چہرہ مبارکہ کی قسم۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ کسی اور مقام پر ہم ذکر کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کے نور کی۔ یہاں پر جو ضحیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کو کہا گیا ہے، اس کی وجہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح چاش کا وقت ہوتا ہے، سورج خوب گرم ہو جاتا ہے اور اس وقت ساری کائنات کے اندر روشنی پھیل جاتی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کا حال ہے کہ جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں ہر مقام پر روشنی ہی روشنی پھیل جاتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ضحیٰ سے تعبیر فرمایا، ضحیٰ کے پکارا۔ تو اس آیت میں فرمایا وَالضُّحَىٰ، مجھے آپ کے چہرہ مبارکہ کی قسم۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر کی قسم یاد فرمائی قرآن پاک کے اندر۔ چنانچہ سورہ بلد میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اے محبوب مجھے اس شہر کی قسم کہ آپ اس شہر کے اندر تشریف فرما ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس شہر کے اندر تشریف فرما تھے اللہ تبارک و تعالی نے اس شہر کی قسم کو یاد فرمایا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاصوں میں سے ایک خاصہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے مختلف چیزوں کی قسمیں یہ یاد فرمائی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا جو قول مبارک ہے وقیلہ، آپ کے کہنے کی مجھے قسم، یہ اللہ تبارک و تعالی نے یاد فرمائی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی ایک شان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کی قسم قرآن پاک میں یاد فرماتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی اہمیت لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے، اس چیز کی عظمت لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان باتوں کی قسم قرآن پاک کے اندر یاد فرمائی تو گویا کہ لوگوں کے سامنے ان چیزوں کی اہمیت اور عظمت کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ واضح فرما دیا۔ اس طرح کی اور بہت ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و کرامت کے حوالے سے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر ذکر کی ہے۔ اپنے اس سلسلے کے اندر جو نام ہم ذکر کر رہے ہیں ان ناموں کے اندر اس طرح کی باتیں آتی جا رہی ہیں، اور یہ بات بالکل ظاہر ہے لوگوں کے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ کے اندر مقام اور مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ ایک نام مزید اپنے اس سلسلے کے اندر ہم شامل کریں گے، وہ نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صفتیں عطا کی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ارجح الناس عقلا، یعنی حضور علیہ السلام یہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عقل رکھنے والے ہیں۔
یہ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمائے ان کو کامل عقل اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی. کوئی بھی مخلوق کسی بھی نبی کی عقل کے برابر نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالی جب کسی نبی کو دنیا میں مبعوث فرماتا ہے تو اس کو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عقل عطا فرماتا ہے. نبی یہ تمام لوگوں سے زیادہ عاقل ہوتا ہے، تمام لوگوں سے زیادہ سمجھدار ہوا کرتا ہے. نبی جو بھی آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کامل العقل بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے، لیکن ان تمام سے زیادہ عقل جو عطا فرمائی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. اس پر بہت ساری دلیلیں موجود ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ آپ ارشاد فرمایا کہ افضل الناس عاقل الناس، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تمام لوگوں میں افضل بھی ہیں اور تمام لوگوں کے اندر سب سے زیادہ عقل مند بھی ہیں. وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں اور پچھلی کتابوں کا یہ مطالعہ کیا کرتے تھے، یعنی جو پہلی کتابیں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئیں ان کا یہ مطالعہ کیا کرتے تھے. یہ اپنا ایک مشاہدہ بیان کرتے ہیں، اپنا ایک مطالعہ بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 71 کتابیں پڑھی ہیں اور ان تمام کے اندر میں نے اس بات کا مطالعہ کیا ہے، اس بات کو دیکھا ہے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جو عقل عطا فرمائی ہے اس کی مثال اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عقل کی مثال ایسے ہے جیسا کہ تمام دنیا کی جو ریت ہے اس کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے وہ ایک طرف اور اس کے سامنے ایک ذرہ موجود ہو وہ ایک طرف. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عقل جو ہے اس کے سامنے تمام لوگوں کی عقل ایسی ہے جیسا کہ تمام دنیا کی ریت کے سامنے ایک ذرہ موجود ہو. اتنی عقل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عطا فرمائی ہے. یہ آپ کی عقل مندی ہی تھی کہ اہل عرب کے جو جنگجو تھے، خوخار تھے، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے دوڑا کرتے تھے اور ان کی گفتگو کا انداز بڑا سخت ہوا کرتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کامل دانائی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ ایسے اہل عرب کو جو ہے وہ دین اسلام کی طرف مائل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف مائل کیا اور ایسا مائل کیا کہ پھر اس کے بعد وہ دوسرے لوگوں کی عزتوں کے محافظ بن کر ان کو بھی دین کی طرف بلانے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کو سنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو نام ہم نے سنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ناموں پر اپنے بچوں کے نام ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے اس سلسلے اور دیگر سلسلوں کو دیکھتے رہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ علم دین کی ڈھیروں باتیں آپ کو حاصل ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صادق امین